اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سیرت طیبہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی تو ان صحاباؤں کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ آیا جن کو کفار مشرکین نے تختہ مشق بنایا ہوا تھا۔ ان میں جو کمزور طبقے تھے مسلمانوں کے، جن کا کوئی بیک سپورٹر بھی نہیں تھا، ان کا خاندان قبیلہ مکے میں نہیں تھا، ایسے لوگ بھی کفار و مشرکین کے تکلیف کے مصیبت کی زد میں آ گئے۔ اور اسی طرح مالدار جن کا خاندان قبیلہ تھا، ان لوگوں کو بھی تکلیفیں پہنچی ان کے خاندان کی طرف سے، کبھی کوئی چاچا، کبھی کوئی تایا، کبھی کوئی اس کا باپ، اس طرح انہیں بھی تکلیفیں سہنی پڑی۔ یعنی ہر قسم کے مسلمان، چاہے مالی اعتبار سے ہائی لیول میں ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو، ہر قسم کے مسلمانوں نے کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں، مصیبتیں سہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، برابر ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے، ایمان کو چھوڑا نہیں۔ سب کچھ چھوڑا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے کیا کہتے ہیں جائیداد، اپنا کیا کہتے ہیں مکان، دکان، سب کچھ چھوڑ دیا صحابہ نے۔ کتنا افسوس ہوتا نہیں ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کا آج ایک چھوٹا سا گناہ بھی نہیں چھوڑنے ہوتا ہے اللہ کے خاطر ایک چھوٹا سا گناہ بھی نہیں چھوڑنے ہوتا ہے۔ جس کی عادت پڑی ہوئی ہے اس عادت پہ ایک دم قائم ہے، دائم ہے، ایک دم جمع ہوا ہے۔ چلو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ذرا کچھ گناہوں سے توبہ کریں گے، آتا ہی نہیں خیال، ذرا بدلیں گے، آتا ہی نہیں، پتہ نہیں کب موت آئے گی، خیال آتا ہی نہیں۔ یہاں دیکھو صحابہ اکرام سب کچھ قربان کر دیے، صرف کس کے خاطر؟ اپنی آخرت بنانے کے خاطر، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا ایمان سلامت رہے، مرتے وقت مجھے ایمان ملے، کیونکہ دنیا کی وہ حقیقت سمجھ چکے تھے کہ دنیا تو کھیل تماشا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بس جلتا ہوا چراغ ہے، کب بجھ جائے پتہ نہیں۔ یہ زندگی ایسی ہی ہے نا؟ کوئی کہہ سکتا ہے میرا باپ 80 سال میں مرا تو میں بھی 80 سال میں ہی مروں گا؟ کبھی بھی یہ چراغ بجھ سکتی ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت ابھی نہیں کیے، ہجرت سے 5-6 سال کی بات ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ جمع ہو کر کے آئے، پوری جماعت کے ساتھ، سمجھے؟ بڑے بڑے گرو گھنٹا، ابو جہل بھی تھا اس میں، ولید ابن مغیرہ بھی تھا، عاص ابن وائل، عاص ابن ہشام، اسود ابن عبد یغوث، اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود، نضر ابن حارث وغیرہ وغیرہ۔ یہ آئے اور آپ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر واقعتاً آپ سچے نبی ہیں تو نبوت پر کوئی خاص نشانی آپ ہمیں، کوئی نشان، کوئی دلیل، کوئی علامت، کوئی نشانی کہ آپ سچے نبی ہیں، وہ ہمیں ہمارے سامنے پیش کیجئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ کر کے دکھاؤ تو ہم آپ کو کیا کریں گے؟ نبی مانیں گے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے، تم بہت بولتے ہیں نا میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس اللہ سے جا کہہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم مجھے نبی مانو گے؟ تم ایمان قبول کرو گے؟ کہا ہاں ہم ایمان قبول کریں گے۔ اب دیکھو 14ویں رات کا وہ چاند طلوع کیے ہوئے آسمان پر نمودار تھا۔ اس موقع پہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ٹکڑے بھی کیسے؟ ایسا نہیں کہ نزدیک نزدیک آزو بازو، نہ، بلکہ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا تو دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان کے پاس تھا۔ اس طرح مشرق اور مغرب دونوں الگ الگ فیس پہ چلے گئے، الگ الگ سمت پہ چلے گئے، 2 ٹکڑے۔ اب سب کے سب حیرت سے دیکھ رہے، حیرت کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ بھی دیکھ رہے تھے تو بار بار اپنے آنکھ کو کپڑے سے پونچھ رہے تھے۔ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی تعجب کرتا ہے تو کیا
برابر کیا میں دیکھ لگے سچی کی نہیں میں خواب دیکھ لگے اسے بولتے آدمی بار بار آنکھ پوچھتا نہیں. مارے حیرت کے لوگ بار بار اپنے آنکھوں کو کپڑے سے پوچھ کر کے دیکھ رہے تھے کہ واقعہ نہیں کیا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا برابر کا اس طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اس طرح حیرت سے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد کیا کہا معلوم ان لوگوں نے، یار تم نے تو ہمارے آنکھوں پر جادو کر دیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جس کو ماننا نہیں ہوتا نا، جو ضدی ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کتنے بھی دلائل پیش کرو مانتا نہیں ہے. ان لوگوں نے پہلے کیا کہا، اگر پیش کرو گے تو پھر ہم مانیں گے. لیکن جب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ پیش کیا، مانا نہیں. کہا کہ تم نے ہمارے آنکھوں پر جادو کیا. کوئی بات نہیں، ہم پر تو تمہارا جادو چل سکتا ہے. ابھی باہر سے آنے والے مسافر ہیں، مسافر تو آتے جاتے رہتے تھے. اب باہر سے آنے والے مسافر اگر وہ بھی گواہی دیں، انہوں نے بھی اپنے مشاہدے کا ذکر کیا کہ ہم نے بھی رات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، پھر مانیں گے، دیکھیں گے. کیونکہ تمہارا جادو ان پر تو نہیں ہو سکتا نا، تم تو ہمارے سامنے ہو. ہمارے اوپر تو تمہارا جادو چل سکتا ہے، باہر والوں کے اوپر تو تمہارا جادو نہیں چل سکتا. اس لیے باہر کے آنے والے مسافر اگر گواہی دیں اور اپنے مشاہدے کا ذکر کریں تو پھر ہم تمہیں کیا کریں گے، مانیں گے. واقعتاً تم نے معجزہ پیش کیا. چنانچہ باہر سے مسافر جو آنے والے تھے صبح میں آئے، ان سے پوچھا گیا. ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنے مشاہدے کا ذکر کیا کہ واقعہ کل رات میں ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ادھر ایک تھا ادھر ایک تھا. اس طرح سے سب نے گواہی دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا، اشہدو لوگوں گواہ رہو، گواہ رہو، تم گواہ رہو اس بات پر کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے، ہم کیا کریں گے، تمہیں نبی مانیں گے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب تک کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اتنے وقفے تک یہ چاند کے 2 ٹکڑے آسمان پر تھے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے مل گئے. اتنا زبردست معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. باہر کے آنے والے مسافروں نے بھی اپنے مشاہدے کا ذکر کیا. اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کہا، سحر مستمر. اسی پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے. وإن يروا آية، اگر یہ لوگ دیکھتے ہیں کفار مشرکین اس نشانی کو تو کیا کہتے ہیں، وإن يروا آية يعرضوا. پہلی بات تو یہ کہ اعراض کرتے ہیں، مانتے نہیں. ويقولوا، اور کہتے ہیں کہ سحر مستمر، یہ تو جادو ہے، اب اس کا اثر بھی جلدی ختم ہونے والا ہے. جادو ہے، اس کا اثر ختم ہونے والا ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتا. جادو ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ان لوگوں نے سحر مستمر کہا کہ یہ جادو، یہ ہے ضد. اب دنیا میں ضد کا تو علاج نہیں ہے، اللہ ہمیں ضدی ہونے سے بچائے. ضد کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس کے سامنے حق آیا پھر اس حق کو کیا کر لے، جھٹلا دے. یہی کیا ہے، ضد ہے. اور یہی ہے تکبر، بڑپن. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ تھا. علماء نے قرآن کریم کے بعد میں سب سے بڑا معجزہ اسی کو ذکر کیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ سورج کا غروب ہونے کے بعد میں دوبارہ کیا ہونا، نکلنا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. حضرت اسماء بنت عمیس یا عمیس رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے قریب میں ایک جگہ صحبہ نام میں، اس جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو آرام فرما رہے تو آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا، ان کے ران میں تھا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک بھی نماز عصر نہیں پڑھے تھے. عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے. اسی حالت میں وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی.
یہاں تک کہ غروب، آفتاب غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. عصر کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں پڑھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت علی سے، علی تم نے عصر کی نماز پڑھی یا نہیں؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھی، کیونکہ آپ تو میرے گود میں تھے، میں آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا تھا، اس لیے میں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ علی نے تیرے نبی کی اطاعت میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، اس کے لیے تو سورج کو کیا کر دے، دوبارہ نکال. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. سورج نکل کر آیا. حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ ایسا نکلا کہ اس کے کرنیں، اس کے جو شعاعیں تھیں وہ زمین اور پہاڑ پر پڑ گئی، جیسے سورج طلوع ہوتے وقت نکلتے وقت کیا ہوتا ہے، ایسا ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر سورج دوبارہ غروب ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ابن جوزی اور ابن تیمیہ یہ دو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، ان دونوں نے اس حدیث کو موضوع لکھا ہے کہ من گھڑت حدیث ہے. باقی تمام محدثین اکرام نے اس حدیث کی صحت پر بات کی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس واقعے پر رد شمس جسے کہتے ہیں، رد شمس بولے تو سورج کا دوبارہ کیا ہونا، طلوع ہونا، اس پر ایک کتاب انہوں نے لکھی کشف اللبس عن حدیث رد الشمس، لکھ کر کے اس میں اس حدیث کے جتنے سارے طرق ہیں، جتنے سارے رپورٹر ہیں، سب پر انہوں نے چرچا کیا ہے، بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ سند کے حساب سے یہ حدیث ایک دم معتبر ہے، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. یہ میں اس لیے بیان کیا کہ سنتے وقت ہمارے کو کچھ عجیب لگتا ہے، نہیں عجیب لگتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں ہو سکتا. معجزہ کہتے ہی ہوئے ہیں کہ کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سے ہو سکتا ہے. جو کام عام آدمی نہیں کر سکتا، جو عادتاً کبھی نہیں ہوا، اس کا کرنے کا کام، اس کا ہونے کا نام ہی معجزہ ہے. نہیں سمجھے؟ چاند دو ٹکڑے کبھی نہیں ہوا، ٹکڑے ہو گئے، اسی کا نام کیا ہے، معجزہ ہے. پہاڑ سے اونٹنی زندہ، وہ بھی گابھن اونٹنی نکل کر کے آئی، ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ہوا، یہی تو معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. مردے زندہ نہیں ہو سکتے، آج تک نہیں ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم پر تم کھڑے ہو جاؤ، تو مردے بھی کیا ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے. تصویر بناتے تھے مٹی کی، کیا بولتے اس کی، پرندے کی تصویر بناتے، پھونک مارتے اللہ کے حکم سے، تو کیا ہو جاتا وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا. تصویر، خالی تصویر ہوتی تھی، پھونک مارتے زندہ پرندہ بن جاتا تھا. ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا. کیوں؟ اللہ کی قدرت سے ہوا. معجزہ کہتے ہیں کسے؟ اللہ کی قدرت سے جو کام کسی نبی کے ہاتھوں صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. تو اس طرح شق القمر کا معجزہ، رد شمس کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہا معجزوں میں سے. خیر، مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام روز بروز پرچار اس کا ہوتے جا رہا ہے، لوگ حلقہ بغوش اسلام ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، اسلام کا دائرہ وسیع ہوتے جا رہا تھا، اسلام کا سرکل بڑا ہوتے جا رہا تھا، ان لوگوں کی کیا بولتے تشویش میں، ان لوگوں کی فکروں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا. یہ لوگ اور ٹینشن میں آ گئے. تو جو ٹینشن میں آتے نا تو یہ لوگ کیا کرتے، زیادہ اور زیادہ تکلیف پہنچانے میں لگ جاتے ہیں. اس زمانے میں سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. دیکھو نا کیسے جیسے کتے کس کے پیچھے لگتے، زیادہ کتے جمع ہو کر کے، کبھی ایک بکرے یا کوئی جانور یا کوئی بچہ نکل آیا تو کیسا ایسے ہو گئے. بھیڑیے کتے کی جرا ادھر ادھر روڈوں پہ نکلے ہوئے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ دے. تو یہ اور زیادہ تکلیفیں پہنچانے میں لگ گئے. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک کہنا پڑا کہ تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم. قالوا الی این نذهب؟ قال الی ارض هنا واشار بیدہ الی ارض الحبشہ.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر مشرکین مکہ کفار مکہ اور زیادہ کیا کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے، تھکتے نہیں تھے، اور زیادہ تکلیفیں دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم زمین میں پھیل جاؤ، اب تم لوگ چلے جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تمہیں اللہ تعالیٰ ایک زمین میں جمع کرے گا، تم لوگ اس طرف چلے جاؤ، اشارہ کیا، پوچھا انہوں نے صحابہ کرام نے یا رسول ہم کہاں جائیں؟ آپ نے اشارہ کہ اس طرف، یعنی حبشہ کی طرف، کہ تم لوگ حبشہ کی طرف کیا کرو، ہجرت کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینے کی طرف جو ہجرت مسلمانوں نے کی وہ سیکنڈ کیا ہے، پہلی مرتبہ ہجرت جو کی ہے مسلمان وہ حبشے کی طرف کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے چھوٹی جماعت جس میں 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں، ان کے نام بھی تاریخ کی کتابوں میں ہیں، حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو حذیفہ بن عتبہ، مصعب بن عمیر، ابو سلمہ، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعہ، سہیل بن بیضہ، ابو صبرہ اور حاتب بن عمر، یہ 11 صحابہ اور پھر 5 صحابیات کا بھی نام ہے۔ یہ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے یہ آرام طلبی کے لیے نہیں، یہاں بہت مشکل تھا کھانے پینے کا، چلو حبشہ کی طرف جا کر کے اچھا کھائیں گے پیئیں گے، اس لیے نہیں گئے وہ لوگ، وہ اس لیے گئے تھے کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کا نام لینا مشکل تھا، اللہ کی طرف دعوت دینا مشکل تھا، نماز پڑھنا مشکل تھا، پرزور سے قرآن مجید پڑھنا مشکل تھا، دین پر چلنا مشکل تھا، اس لیے کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے حبشہ کی طرف، وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی۔ ادھر یہ 11 مرد، یہ 5 عورتیں، بعض پیادہ گئے، بعض سواری کے ساتھ بندرگاہ پہنچ گئے جدہ کے۔ حسن اتفاق کہ وہاں پر 2 کشتیاں حبشہ کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں، تو ان لوگوں نے اس میں سوار ہوئے، 5 درہم لیا ان لوگوں نے اور ان کو سوار کرایا، سیدھا حبشہ کی طرف یہ 2 کشتیاں چلی۔ ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ کچھ مسلمان کیا ہو گئے ہیں، مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں، لے پیچھا کرنے کے لیے ادھر بندرگاہ کی طرف آیا تو دیکھا کہ 2 کشتیاں بھی نکل چکی تھی۔ اس طرح مسلمان رجب کے مہینے میں، یہ رجب کا مہینہ تاریخ کی کتاب لکھا ہے، سیرت کی کتاب، رجب کا مہینہ تھا، گئے حبشہ کی طرف، شوال تک وہیں پر تھے، شوال تک وہیں پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان بھی دلایا تھا مسلمانوں کو، حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، یہ ایسا حکم رواں ہے، ایسا حاکم ہے کہ وہ ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتا، اس لیے تم وہاں جاؤ گے تو تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس طرح رجب سے لے کر کے شوال، کتنا مہینہ ہوتا ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، 3.5 مہینہ۔ شوال کے مہینے میں حبشہ میں خبر پہنچی کہ پورے مکے والے مسلمان ہو گئے، پورے کسی نے غلط خبر پہنچائی، غلط خبر پہنچانے بھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، تو غلط خبر پہنچائی کہ پورے مکے والے مسلمان ہو گئے۔ خوشی خوشی حبشہ سے دوبارہ کہاں ہے، مکہ ہے، مکہ کے قریب آ کے پہنچے تو معلوم کیا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہے، جتنے مسلمان پہلے تھے اتنے ہی، باقی جو مشرکین کفار وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اب خبر اب واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ اب ایسے میں ان مسلمانوں نے کیا کیا، چھپ کر کے یا پھر یہ کہ کوئی کسی کے پناہ میں مکہ میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایسے ہی، اگر کوئی پناہ میں لیتا، نہیں تم میرے پناہ میں، تم کو کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، تم کو اگر کوئی کرے گا تو میں اس کو کیا کروں گا، روکوں گا۔ اس طرح کسی کے پناہ میں موکل میں مکے میں داخل ہوا۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف، اور وہ واپس بھی مکہ میں آئے۔ پھر دوسری مرتبہ اب کیا ہوا، پہلے جتنی تکلیفیں دے رہے تھے یہ مشرکین، اب جب ان کو معلوم ہوا یہ جا کر کے آئے اور زیادہ تکلیفیں دینے لگے۔ اس میں کون بھی ہے، عثمان بن عفان، بڑے مالدار صحابی ہیں، اور زیادہ تکلیفیں دینے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو اس موقع پہ قریب 80 پر 6 مرد مسلمان اور 17 عورتیں ہجرت کی۔ پہلے ہجرت 11 مرد 5 عورتیں، دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 80 پر 6 مرد اور 17 عورتیں ہجرت کی۔ یہ ہجرت معمولی بات نہیں، اپنا گھر بار چھوڑنا، دکان مکان جائیداد بزنس جاب وغیرہ چھوڑ کر کے چلا جانا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، ہمارے کو سننے میں بہت ایزی ہے، نہیں بہت ایزی ہے، ایزی نہیں میرا بھائی، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آج اگر کہا جائے کہ کیا بھی نہیں تمہارے کھانے پینے یہاں سے چلے جاؤ، کہاں جانا، سوچو نا،
اب آپ سب کو حبشہ کا نجاشی بادشاہ کے جیسا کوئی ملے گا، اور وہاں کوئی نہیں نا ملا تو ملا، نہیں تو نہیں. تو مسلمان اس طرح دوسری مرتبہ ہجرت کی. جب قریش نے دیکھا کہ اتنے مسلمان چھوڑ کر کے چلے گئے مکہ، اب یہ کہاں، یہ تو دشمن تھے مسلمانوں کے. ان لوگوں نے کیا کیا، 2 آدمیوں کو تیار کیا، ایک عمر ابن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان دونوں کو بہت سارے تحفے دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے حبشہ کے بادشاہ اور اس کے جو زمعاء، اس کے جو مصاحبین، اس کے جو مقربین آس پاس میں ہوتے نا، بادشاہ کے وزیر اس کے آس پاس میں ہوتے، چیلے وغیرہ، سب کے لیے ہدیہ ان لوگوں نے بھیجا. کائے کے لیے؟ اس لیے کہ جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے وہ بھگوڑے ہیں، یہاں سے ہمارا دین چھوڑ کر کے، ماں باپ کا، باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے ایک نیا دین، وہ بھی آپ کا دین قبول کرتے تو اچھا تھا. ان لوگوں نے آپ کا بھی دین قبول نہیں کیا. آپ کا بولے تو نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی، وہ عیسائی بھی نہیں، کوئی نیا دین قبول کیے. اس لیے ان لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کر دو اور ان سے بات چیت مت کرو، بغیر بات چیت کے آپ کیا کرو، ہمارے حوالے کر دو بول کر جتنے سارے بادشاہ کے مقربین ہوتے ہیں نا، ان کو ہدیہ اور تحفہ دے کر کے بادشاہ کے پاس بھیجا. یہ ہدیہ ہے نا، ہدیہ کیا کرتا ہے، منہ بند کرتا ہے. 500,000 روپے دے کر کے حق بات کو ہوتا ہے ایسا، مولوی صاحبوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے. 500,000 روپیہ دے کے، اب مولوی صاحب بھی کیا کرتے ہیں، 500,000 دیا سو. ابھی اس کے بارے میں بولا تو بڑا مشکل، سود کے بارے میں نہیں بول سکتا. کیوں؟ سود خور اگلا کیا کیا تھا، اسے ہدیہ دیا تھا. ایسا ہوتا ہے، ایسا اللہ حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب یہ جو جا کر کے حبشہ کے جو بادشاہ ہے نجاشی، اس کے پاس جاتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تو بادشاہ نجاشی کیا کہتا ہے اور اس کے بعد اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. یہی نرم دلی کی وجہ سے نجاشی بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بھی توفیق دی. بعد میں چل کر کے مسلمان بھی ہو تو کیسے بادشاہ تھے تو زمانے کے. خیر، بات چیت ہوتی ہے مسلمانوں سے، اور بات چیت کرنے میں مسلمانوں کے جو امیر تھے وہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. انہوں نے کیا گفتگو کی، کیا وہ انداز تھا، کیا تقریر تھی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتہ آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح سبق لینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے، صحابہ کے نقش قدم پہ ہم سب کو بھی ایمان پر اللہ تعالیٰ جمائے رکھے. ایمان سے دستبردار ہونے سے اللہ ہم سب کی بھی، ہمارے آنے والے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. مرتے وقت ہم سب کا بھی، ہماری آنے والے نسلوں کا بھی اللہ خاتمہ ایمان پر، سنت پر فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.